الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. میں یقیناً آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، نہ ہی میرا انداز کوئی آپ کے لیے نیا ہے. قبلہ شاہ صاحب کی بھی بڑی محبت ہے کہ ہر بار یہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ان کی وجہ سے سعادت مل جاتی ہے. آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: رسول تمہیں جو دے وہ لو. رسول تمہیں جس چیز سے منع کریں اس سے بچ جاؤ. آج صرف اس امر کی ضرورت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سرکار کا اپنا کردار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو لے کے چلیں تو تب ہی بات بنتی ہے. آج بڑی تیزی سے الحاد، جو خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ بے شمار اور بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اس ملک پاکستان کے اندر ملحد پیدا ہو چکے. ہم بس ساری زندگی ایک ہی ڈگر کے اوپر چلتے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ لاوارث کھڑا ہو، تو یہ ہماری کامیابیاں نہیں ہے. ہم یہ ہرگز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. سرکار کی ایک نافرمانی ہوئی، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے. نبیوں کے بعد جن کا رتبہ ہے وہ صحابہ ہے. ایک غلطی ہو، وہ بھی واضح غلطی نہیں، واضح غلطی نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ان کا اجتہاد تھا. وہ احد کے مقام پہ سرکار نے فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں، وہ ہل گئے تو کتنی جانوں کا نقصان ہوا. اب تک ہم فیصلہ کرنے میں پریشان ہیں کہ جنگ احد مسلمانوں کے حق میں کامیابی تھی یا کفار مکہ کے حق میں کامیابی تھی. یہ وہی جنگ تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہری جسم اقدس کو بھی نقصان پہنچا. سرکار باقاعدہ ہے کہ گڑھے کے اندر گر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہیلمٹ، وہ جو ہود ہوتا تھا لوہے کا، اس کی کڑیاں سرکار کے مبارک سر کے اندر پیوست ہو گئی. سرکار کے مبارک دانتوں سے خون نکل آئے. دانت شہید پہ نہیں ہوئے تھے، خون نکل آئے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ جب غلطی کریں گے، اجتماعی غلطی ہوگی، اس غلطی کے اندر ہر بندہ ہی نقصان اٹھائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے اور قانون قدرت تبدیل نہیں ہوتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور ان کے لیے بہتری کے دروازے کھلے رہے، اور کافر ساری زندگی اچھائی کرتا رہے اور اس کے لیے ذلت کے راستے کھلے رہے. کبھی نہیں ہوگا. یہ دنیا کی بات کر رہا. قیامت کے دن جتنے بھی اعمال کا تول لگنا ہے وہ فقط مسلمان کا تول لگنا ہے، کافر کا تول نہیں لگے گا. اس کے لیے کنفرم ہے دوزخی. اس دنیا میں اس نے جو نیک اعمال کیے اس کی نیکی کی جزا اس کو دنیا کے اندر
اس کے کھانے پینے میں، اس کی عیش و عشرت میں اس کو دے دی جاتی ہے. لیکن میں یہ عرضی کر رہا ہوں، قانون قدرت یہ ہے، اللہ کا قانون لا یہ ہے کہ جو سیدھا چلے گا وہ برکات لے گا، چاہے ابو لہب ہو، چاہے ابو جہل ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اور جو ٹیڑھا چلے گا اور جو خطا کرے گا، جو غلطی کرے گا، اس کی خطا اور غلطی کی سزا اس کو پہنچ کے رہے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. وہ ذرہ برابر بھی خیر ہوگی نا، ذرہ برابر بھی، وہ بھی سامنے کی جائے، اور ذرہ برابر شر ہوا تو وہ بھی سامنے کیا جائے. یہ سرگودے کے بزرگوں کا پچھلے دنوں میں گفتگو ہمیں وہ بتا رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ میری آنکھوں کے سامنے جو معاملہ ہوا، 2 ماں باپ روتے ہوئے میرے پاس آ گئے. یہ اس دور کی بات ہے. اپنے بچے کو ماں باپ لے کر جاتے ہیں حرم کعبہ میں، حدود حرم آتی ہے تو وہ نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نہیں کعبے جانا، آپ نے کعبے جانا. تو ماں باپ نے پوچھا تو نے جانا کیوں؟ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں. ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کے گھر میں ہی اس نے زندگی کے تقریباً 20-25 سال گزارے. اور ساری زندگی جس تڑپ میں انسان لگا رہتا ہے، کعبہ شریف کی حدود میں داخل نہیں ہوا. اب بتائیں اس ماں باپ کی زندگی کا کیا معاملہ ہوگا اور کیا بیتی ہوگی جن کا بیٹا ہی دین سے دور ہو جائے. جب اس سے پوچھا گیا، یہ جن بزرگوں نے بات بتائی، اس کے والدین نے جب حج کا عمرہ کر لیا، وہ واپس آئے. حضرت صاحب کہنے لگے میں نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا ہمارا ایک پروفیسر تھا، اس نے 15 منٹ کا لیکچر دیا، 15 منٹ کا لیکچر دیا، جس سے میں 20 سالہ مسلمانوں کے گھر میں پلا بڑا ہوا، میں اسلام چھوڑ دوں. اب ہمارے نوجوانوں کی کیفیت یہ ہو رہی ہے. کب ہمیں فکر ہوگی؟ ہر بندے کو یہ فکر ہے، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، زمین، ہر بندے کو فکر ہے. حتیٰ کہ چھوٹے سے بچے سے پوچھے نا جی، وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں مسئلہ، 1 ایکڑ بیچ کے میں یورپ چلا جاؤں گا. چھوٹے سے بچے سے پوچھے، پیسے کمانے کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے. والدین سے سوال پوچھتے ہیں. یہ صرف یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں. یہ جڑا والا کی میں بات کر رہا ہوں. سکول سے ریٹائر ہیں، وہ نماز پڑھ کے ہم جا رہے تھے، وہ کہہ رہے میرا بیٹے نے کبھی سوال نہیں کیا. پنجاب کالج جڑا والا کے اندر وہ BS کر رہا ہے کمپیوٹر میں، بچے نے کبھی سوال نہیں کیا. تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ وہ جو گاؤں کے ساتھ زمین کا 1 ایکڑ لگتا ہے وہ کتنے کا ہے؟ تو میں نے کہا تقریباً اتنے کا ہوگا. وہ کہتا پھر خیر ہے. یعنی بچوں کی ابھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی انہوں نے پیسے کا حساب شروع کر دیا، دولت کا حساب شروع کر دیا، دنیا بنانی شروع کر دی. یہ بچوں کو کبھی خواہشیں ہوتی تھی کہ یار میں اللہ کا ولی بننا ہے، اب خواہشیں کوئی نہیں. اور دوسری عجیب بات یہ ہو گئی، ہم نے ولیوں کا تصور خراب کر دیا. اور کتنے لوگ اہل سنت سے ٹوٹ کے دوسروں کے کھاتے میں چلے گئے. قصوروار اور نہیں ہے، ہم قصوروار ہیں. ہم نے اولیاء کا تعارف صحیح نہیں کروایا. ہم نے جو بندہ مذہب سے دور ہے، دین سے دور ہے، جو نماز کے قریب نہیں جاتا، دین کے قریب نہیں جاتا، جس کی ساری زندگی ہی دین کے خلاف ہے، گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں، شکار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب، جی فلاں پیر صاحب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی. بخاری کی حدیث نہ ہو تو میں مجرم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی پاک سے جتنا پیار ہے آپ سارے جانتے ہیں. سرکار ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے. صرف ایک بار بی بی جان کے، بی بی پاک کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس سونے کا ہار دیکھا تو میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے قدم نہیں رکھا، ناراضگی سے بی بی پاک کے گھر سے واپس آ گئے. عورت کو سونا پہننا جائز ہے، عورت کو سونا پہننا حرام نہیں ہے، جائز ہے، حق ہے اس کا. سرکار گھر میں، امام بخاری نے لکھا، سرکار نے گھر میں قدم نہیں رکھا، سرکار واپس چلے گئے. رات کو بی بی پاک آئے اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ یہ جملہ بولا، فرمایا ہم اس کے لیے نہیں آئے دنیا میں، ہم اس کے لیے نہیں آئے دنیا میں.
اور یہ حدیث بھی میں دکھا سکتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سرکار نے دعا کی آپ میں سے کوئی بندہ بھی اپنی اولاد کا مستقبل خراب نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ساری زندگی یہی کہتا ہے یا اللہ میری اولاد کو دولت دینا، معاملات دینا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میری اولاد کو زیادہ رزق نہ دینا. رسول پاک کا فرمان. یہ رزق اتنی تباہی ہے، زیادہ رزق، زیادہ دولت جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت کی ہرس اور ہوس لالچ بندے کے ایمان میں نقصان کر دیتے. ہماری طمع یہی ہے، مقصد یہ ہو گیا. سکول کیوں جاتے ہو؟ پیسے کے لیے. مدرسے کیوں جاتے ہو؟ پیسے کے لیے. یورپ کیوں جاتے ہو؟ پیسے کے لیے. یار پیسہ کمانا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے منع کوئی نہیں کیا، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارا سب کچھ ہی پیسہ ہو گیا. آپ نے کبھی نہیں سنا اولاد نے باپ کو قتل کر دیا صرف پیسے کی خاطر، وراثت کے لیے؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں خبریں پڑھی؟ بھائی نے بھائی کے ساتھ لڑائی کی صرف اس لیے کہ میرا ہی جو پلاٹ ہے وہ فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا، مجھے وہ چاہیے تھا. کیوں؟ ہم سب کچھ یہ زمینداری ہوگی. اور حضور سرکار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کلام پاک ہے، آپ کا جو مقدس کلام ہے، اس میں دنیا کتنی نفی ہے. اے دنیا زن حیض پلیتی. وہ گندا خون جو عورت کو آتا ہے، فرماتے ہیں یہ دنیا تو وہ ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں. یا تو ہم کہیں سلطان باہو کو ماننا ہی چھوڑ دیں، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو یہ انہی کا قول ہے. وہ کہتے ہیں اے دنیا زن حیض پلیت. یہ اس کی مانند ہے، یہ اس گندے خون کی طرح ہے جس کے پیچھے جوان بھی بھاگ رہا ہے، بوڑھا بھی بھاگ رہا ہے، ہر بندے کی ادھر تڑپ ہے. ضرور رزق کمانا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ مرتے وقت اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے نہ جانا. جب انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں ساری ہی اپنی دولت اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، سرکار فرمایا اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے نہ جانا. اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو یار کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ بلائے ہم نے نہیں آنا، رسول پاک بلائے ہم نے نہیں آنا. یہ بات ہم ذہن سے بالکل ختم کر دیں. ہم ساری زندگی اپنی مرضی کریں اور قبر میں جائیں تو سرکار پھولوں کا حال لے کے ویلکم کرے، ایسا نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا. یہ تھوڑی سی غلطی صحابہ نے کی جسے ہم غلطی نہیں کہہ سکتے، خطائی جہادی کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نقصان اٹھانا پڑا، صحابہ کو نقصان اٹھانا پڑا. حضرت یونس علیہ السلام کا قصور کبھی آپ نے دیکھا کیا تھا؟ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. وہ پیارے نہیں تھے، وہ مقبول نہیں تھے. ابتدائی دور میں یہ روایت بخاری کے اندر ہے، حضرت صفیہ سرکار کی سکی پھوپھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار ان کے گھر چلے گئے، فرمایا پھوپھی جان اگر میری باتوں کو نہ مانو گے تو قیامت کا دن یہ بھول جانا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا. یہ بخاری کے اندر سگی پھپھو ہو گئے کیسی اگے. سرکار ہمیں ادھر بلائیں، ہم ہر حکم پہ اپنی مرضی کریں، ہم اپنی مرضی کریں اور پھر ہم شفاعت کے دعوے دار بھی ہو جائیں. ہم یہ کہیں کہ ساری زندگی میں لوگوں کا حق بھی مارنا ہے، میں نے ظلم بھی کرنا ہے، میں نے زیادتی بھی کرنی ہے، اور کل قیامت کے دن میری شفاعت بھی ہو جائے گی. یہ عقیدہ بتائیں کسی کافر کو، کسی کافر کو بتائیں آپ یہ عقیدہ. جو عقیدہ آج ہر مسلمان لے کے بیٹھا ہے یہ کسی کافر کو بتائیں. کیا وہ کافر مسلمان ہو جائے گا؟ کیا وہ کہے گا یہ تمہارا مذہب ہے؟ میں اس کو یہ بولوں کہ یار میں گناہ بھی کرنے ہیں، میں ظلم بھی کرنے ہیں، میں زیادتیاں بھی کرنی ہے، میں نے چوریاں بھی کرنی ہے، ڈکیٹیاں بھی کرنی ہے، میں صرف کلمہ پڑھا ہے، کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت کر دیں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر میں بھی خالی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. یہ تمہارا مذہب ہے؟ ہم اپنے مذہب کی ایسے اشاعت کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تھا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا. ہاں دین کا کام باقی ہے، یہ میری امت والے کریں. وہ کس نے کرنا ہے؟
وہ ہم سب نے کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یقین کرے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہم نے ذرہ برابر بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا تو اس سے بری شامت ہماری آنے والی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس بات میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بخاری میں لمبا واقعہ ہے، بلکہ گوگل تو اب تو آسان ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں چند صحابہ رہ گئے تھے، چند صحابہ رہ گئے تھے۔ 50 دن اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ 50 دن وہ آئے آ کے روتے رہے، منتیں بھی کرتے رہے۔ 50 دن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان سے کوئی بندہ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ صحابی وہ کہتے تھے ہم سے ہماری بیویاں نہیں بولتی تھی، ہمارے زندہ رہنے کے باوجود ہماری زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ہم یہ چاہتے تھے کہ زمین پھٹے، ہم اس کے نیچے چلے جائیں۔ وہ یار نہ بیوی بولے اور نبی پاک فرما دے اس سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ بیوی آئے اور کھانا رکھ کے چلے جائے، بیٹی آئے بولے نہ، بیٹے آئے بولے نہ، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ سرکار سگے باپ سے کہے کہ نہیں بولنا، صحابہ سگے باپ سے بولنا چھوڑ دیں اور ہم ہر وقت ہی موبائل کو نہ چھوڑیں۔ وہ یار ہر وقت ہی موبائل سب کچھ ہمارا بن گیا، مسجد خالی ہو گئی، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، دین سمجھنے والا کوئی نہیں، ہر چیز ہی ہماری یہ دنیا بن گئی۔ اور ہم سے بڑا ہم کہتے ہیں ادھر دنیا کی صورتحال کیا ہے، اسلام کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی بندے کو یہ شک ہو جائے نا گاؤں کے اندر چور ہے، ڈکیٹی ہونے والی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں نہیں پہلے ڈیرے کوئی نہیں سوندا سی جا کے سمو۔ وہ اللہ دے بندے کنوں نہیں پتا، ہر بندے نو پتا ہے دین کے اوپر ہر بار حملے ہو رہے ہیں، ہر طرح کے حملے ہو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیں، جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں نہ ہوا، مرا ایمان پہ نہیں، اس بندے کی شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کرنی۔ اور یہ گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ مرتے وقت ایمان والا مرے گا۔ حدیث میں اور ولایت میں بہت بڑے بادشاہ کا نام ہے سفیان ثوری۔ بخاری پڑھے نا جی کبھی چلو برکت کے لیے بندہ پڑھ لے، حدثنا سفیان، حدثنا سفیان، ہر حدیث کے آگے آتا ہے حدثنا سفیان، یہ سفیان ثوری ہے۔ وہ ساری رات دعا کرتے رہے یا اللہ ایمان پہ مروں، یا اللہ ایمان پہ مروں، یا اللہ ایمان پہ مروں۔ پوچھا یہ بات کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے 50 سال حرم کعبہ کے اندر اذانیں دی، مرتے وقت کافر ہو کے مرے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں کی بڑی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر انہوں نے درجنوں واقعات لکھے کہ لوگ دفنا کے جاتے تھے اور منہ ان کا قبلے سے پھر جاتا تھا۔ تو جب یہ اس وقت کے اولیاء اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا یہ کیا ہے، کہا جن کا خاتمہ ایمان پہ نہیں نہ ہوتا اس کا چہرہ کعبے سے اسی وقت پھر جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کا آپ سب کو تعارف ہے، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا جو ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے ہو سکتا ہے مرتے وقت کافر ہو کے مرے، جو شراب نوشی کرتا ہے ہو سکتا ہے مرتے وقت کافر ہو کے مرے، جو چغلیاں لگاتا ہے ہو سکتا ہے مرتے وقت کافر ہو کے مرے۔ فضیل بن عیاض ولیوں کے سربراہ ہیں، فضیل بن عیاض ان کا مرید بھی تھا، شاگرد بھی تھا، 25 سال آپ کے پاس رہا ہے۔ جب مرنے لگا تو منہ اس کا سیاہ ہو گیا۔ فضیل بن عیاض ولی کامل ہے، پاس بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا منہ سیاہ ہو گیا ہے۔ جب اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ اس نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ آپ نے 50 دن مراقبہ کیا، کسی سے کلام نہیں کیا، 50 دن مراقبہ کیا، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے، اس نے کہا ایک چگلی کی عادت تھی اور ایک حکیم نے مجھے کہا تھا تیرا فلاں مرض ہے، یہ مرض تب ٹھیک ہوگا سال بعد ایک گلاس شراب کا پی لیا کر، تو میں یہ دو کام کرتا تھا، اس لیے میں مرا تو کفر پہ مرا۔ وہ اللہ کے بندو، شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراء الورا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یار یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے بالکل ہی دین کو پیچھے چھوڑ دیا،
ہم نے مذہب کی فکر ہی کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدین ہیں، اس کو ایف ایس سی کراؤ، اس کو الحمدللہ فقیر پی ایچ ڈی ہے، فقیر ایم اے ایجوکیشن ہے، اللہ کا شکر ہے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد تک پڑھا ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. لیکن دین دین ہی ہے، مذہب مذہب ہی ہے. جو مذہب کی صورتحال ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. خدا کے بندو، گزارش یہ ہے، عرضی یہ ہے، تقریریں ہم نے بڑی سن لی، بیان ہم نے بڑے سن لیے، عملی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالیں. کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے؟ چلو ایک انسان ہے وہ کہتا ہے جی نہیں میں معاملات سے نہیں دور رہتا، یا تھوڑا اللہ کو تو وقت دے. ایک نوجوان کہتا ہے جی نہیں مجھ سے ڈرامے چھوٹتے، نہیں مجھ سے موبائل چھوٹتا، نہیں مجھ سے گناہ چھوٹتے. یار یہ تو پختہ کر سکتا ہے کہ مسجد کے اندر آ کے میں نمازیں تو ادا کر سکتا ہوں. میرا نوجوان جو ہے وہ رات 2-2 3-3 بجے تک موبائل کی سکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے. یار تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک تو جا. تو سلام اب میرے بزرگ سامنے ہے، میں ایک حدیث پاک، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک، میں نماز کی قوت صرف بتانے کے لیے. اور یہ شمشاد صاحب مجھے جانتے ہیں، جو یہ احادیث الحمدللہ ساری اللہ کا شکر ہے 2017-18 سے تنظیم المدارس اہل سنت کا بڑا بورڈ ہے، اس میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ صرف بتانے کے لیے کہ ہم ہوا میں تیر نہیں مار رہے، تنظیم المدارس طالبات کا جتنا دورہ حدیث کا سلیبس ہے فقیر کی شرح لکھا ہوا سندھ تک پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ویسے ہی سنا رہے ہیں. ایک صحابی سے بڑی غلطی ہو گئی، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس غلطی کا یہاں نام لوں، صرف آپ کو نماز کی طاقت بتانے کے لیے. ہم کچھ سمجھتے کوئی نہیں. دکان کھلی، مجھے گاہک زیادہ عزیز ہے نماز سے، میں دکان کو نہیں بند کر سکتا. حتیٰ کہ ایسے نمازی بھی دیکھے گئے، فون آ جائے جماعت جاتی ہے تو چلی جائے اور فون سن لوں جی. تو اللہ کے بندو نماز بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے نماز. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو پورا حد جاری کریں. حد کہتے ہیں سزا کو، شرعی سزا کو. مجھے کوڑے مارے، میں فلاں گناہ کار آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی تو نماز کا وقت ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ادائیگی فرمائی. وہ پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم، یہ بھی صحابہ کی کیفیتیں تھیں. اس کو دوسرے معنی میں نہ لیں، آج ہم بھی تو لاکھوں جرائم کرتے ہیں. ہم میں سے کون تیار ہے شادی شدہ بندہ اگر زنا کر لینا جی، شادی شدہ بندہ زنا کر لے، قرآن کہتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے. یہ قرآن کہتا ہے. اس کو بڑی بلڈنگ کے اوپر لے جایا جائے اور وہاں سے دھکا دے دیا جائے، مر جائے تو ٹھیک ہے. یہ دنیا کے اندر سزا ہے. یہ صحابہ کی کیفیتیں تھیں، ان کا اعلیٰ معیار تھا. اگر غلطی ہو گئی تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دے. ہم غلطیوں کو سمجھتے ہی کوئی نہیں. یہ چھوٹی غلطی ہے. اور میں پھر عرض کرتا چلا جاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر زانی بدکار ہے، ہر زانی غلط ہے، ہر زانی خطا کار ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. لیکن فرمایا اگر بوڑھا ہو کے بھی بندہ زنا نہ چھوڑے تو یہ سب سے بڑا خطا کار. تو یہ شادی شدہ زانی کی سزا اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی. فرمایا اس کو مار مار کے مار دو، رحم نہیں آنا چاہیے. یہ وہ محبوب کہ جو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتے. یہ وہی محبوب ہے. یہ وہی محبوب ہے جو ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ اسی محبوب کا فرمان ہے، اسی محبوب کا فرمان ہے. شراب پیے تو ان کو 40 کوڑے مارو، ان کو اتنے کوڑے مارو. یہ اسی محبوب کا فرمان ہے. چوری کریں تو ہاتھ کاٹ دو. اللہ کے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نرم زمانے میں کوئی نہیں، لیکن جب اسلام کی حدود کو کوئی بندہ پامال کرتا ہے سرکار سے سخت بھی کوئی نہیں. بخاری کے اندر وہ حدیثیں بھی موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن یہ دعا کرتے رہے یا اللہ فلاں قبیلے کو تباہ کر دے. 40 دن نماز فجر کے اندر کافر قبیلوں کے لیے اللہ کے محبوب ان کے خلاف دعائیں کرتے رہے یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے. سرکار نرم ضرور ہے، بڑے نرم ہے، لیکن نرم کہاں پہ ہے؟ جب دین کے معاملے میں معاملہ چل رہا ہے. حتیٰ کہ اتنے نرم ہے ایک دیہاتی آ گیا اور دیہاتی آ کے بیٹھ گیا مسجد کی ایک سائیڈ پہ، مسجد نبوی کی سائیڈ پہ. اس نے وہاں پہ پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے کہ ہم اس کو سزا دے. فرمایا نا اب اس کو کرنے دو.
جب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، تو عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے زمانے میں بڑے اخلاق والے دیکھے ہیں، محمد سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا، سرکار سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والا نہیں دیکھا۔ نرم اتنے ہیں، ہم بھی نرم ہیں، دنیا کے معاملے میں نرم ہیں۔ بچہ مسجد نہیں نہ پڑھنے گیا، ہم نرم ہیں۔ ٹیوشن نہیں گیا تو پھر ہم سخت ہیں، ایک جگہ پہ نرم ہے، ایک جگہ پہ سخت ہے۔ ہم اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے نہیں تیار۔ یہ دین صرف اور صرف سیدوں کا کام نہیں ہے، مولوی صاحب کے بیٹے کا کام نہیں ہے، یہ آپ میں سے ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا عالم دین ہونا چاہیے، دین پڑھا ہونا چاہیے۔ کب دین دنیا کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے؟ عجیب ہم نے فلسفہ بنا لیا کہ جو دین ہے یہ ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اب ہماری ترقی پچھلے 10 سالوں سے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب دین غالب تھا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں کتنا دین تھا، کہاں کہاں تک اسلام کی سرحدیں چلی گئیں۔ اللہ کے بندو، دین کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس وقت صلح حدیبیہ کا لمبا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا نا کہ جاؤ آپ کعبے میں جاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹخنوں سے شلوار اوپر کی ہوئی تھی، تہمد اوپر کیا ہوا تھا۔ تو آپ کے جو سجن بیلی جو برادری والے کافر تھے وہ کہنے لگے عثمان تم مکے کی روایتوں کو بھول گیا ہے، تجھے نہیں پتا کہ مکے میں اگر کسی بندے کے ٹہنے چھپے ہوتے ہیں تو یہ شمار کیا جاتا ہے یہ حقیر ہے، یہ کم تر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے۔ اے عثمان تو بھول گیا ہے کعبے کے طریقے رواج، تو سارے بھول گیا ہے۔ اس نے کہا کعبے والوں کے جتنے طریقے جو روایتیں تھی وہ ساری مجھے یاد ہے، پر میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ مرد کے ٹہنے ننگے ہونے چاہیے۔ مکے والے مجھے کمی کہہ لیں، مجھے حقیر کہہ لیں، جو مرضی کہتے کہہ لیں، پر میں سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے ٹہنے نہیں اپنے ڈکے، ہم کہتے نہیں جی ہم مہندی کر کے رہیں گے شادی پہ۔ کیوں کر کے رہیں گے؟ میرے رشتہ دار کہیں گے لو اب مہندی کے اوپر بھی اس نے محفل نعت کروا لی، میرے عزیز باتیں کریں گے، میرے رشتہ دار باتیں کریں گے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ یہ باتیں ہمیں پھر کوئی نہیں چیتا رہتی کہ وہ نبی ہم کس طرح سامنا کریں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں۔ ایک طرف تو یہ آپشن تھا کہ اللہ نے تجھے بڑی خوشی دی ہے، بڑی خوشی دی ہے، تو سجدہ کر۔ یہ جو آیت درود ہم پڑھتے ہیں نا، آیت درود پڑھتے ہیں، سرکار بڑی خوشی کا جب کام ہوتا تھا نا، بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی، سرکار فوراً سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ درود والی جب بشارت نازل ہوئی نا کہ امتی ایک بار پڑھیں گے تو 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 بار ثواب بھی ملے گا، اللہ درجے بھی بلند کرے گا، سرکار فوراً سجدے میں چلے گئے۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے اتنا انعام دیا۔ وہ چاہیے تو یہ تھا وہ سجدے میں گر جاتا، یہ سینہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، یہ کہنے لگا کہ میری شادی ہے، میں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں۔ سرکار کہتے ہیں کہ میں تو آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں، ہم نے بنا دیا موسیقی روح کی غذا ہے۔ پھر یہاں اگر یہ روح کی غذا ہے تو یہاں پہ شروع کر لیا جائے، مسجدوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ میوزک لے کے آ جائے تو آپ لوگ تو کچھ نہیں نہ کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے آپ لوگ، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ روح کی غذا ہے اور روح کی غذا تو ہونی چاہیے۔ آپ نہیں برداشت کریں گے، یہاں پہ نہیں برداشت کریں گے۔ اگر یہاں پہ نہیں برداشت کرتے، یہ مقدس جگہ ہے، تو پھر چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ اللہ کے بندو ہم مقابلہ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہ کریں۔ ہم اچھا یہ مقابلہ ہے، آپ کہیں گے ہم تو مقابلہ نہیں کرتے۔ آپ کے ابا جان کہیں کہ آپ نے سمندری جانا ہے، آپ کہیں نہیں جی میں نے تاندلے جانا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ ہی کر رہے ہیں نا۔ ابا جان کہتے ادھر جاؤ، آپ ادھر جاتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ نعمتیں دیں شکر کرو، آپ شادی والے دن نے شکری شروع کر دی، مقابلہ نہیں تو اور کیا ہے۔ صبح سویرے اللہ نے آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائی،
اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی. صبح جب آپ اٹھے آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی. نبی پاک کا فرمان ہے, سرکار فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے, تو نے موت کے بعد اللہ نے تجھے زندگی دی مرنے کے بعد. تو اسی وقت تجھے چاہیے تھا تو وضو کر کے مسجد جاتا, سجدہ کرتا. تو نے اسی وقت ٹی وی کھول لیا, فیس بک کھول لی, واٹس ایپ کھول لی. تو نے اسی وقت دنیا کے کام کرنے شروع کر دیے. اور تجھے تو اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا, اور تو پھر انہی کاموں میں لگ گیا. اللہ کے بندو نہ ایسا کرے. مالک کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے. مالک کہتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, میری پکڑ بڑی سخت ہے. مجھے کوئی آپ سے ویر کو نہیں ہے, واللہ مجھے کوئی ویر نہیں ہے. ہمیں بھی تو کیا ضرورت, ہم بھی آپ کو میٹھی میٹھی وہ باتیں سنا کے میں کہوں الحمدللہ بڑی روایات آتی. اور اس میں بھی آپ مزاج سمجھ لیں, اس میں بھی مزاج سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غالباً یہی صحابی تھے یا ان کی طرح کوئی اور صحابی تھے, اب ان کا نام میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بشارت دی, یہ کام جس بندے نے کیا وہ جنتی ہے. وہ کام مجھے بھی الحمدللہ یاد ہے, ابھی بھی یاد ہے. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, پھر میں اس کو عام کر دوں. عام نہیں کرنا. یہ نبی پاک کا مزاج دیکھیں, سرکار کا مزاج. سرکار فرماتے عام نہیں کرنا. فرمایا کیوں یا رسول اللہ, جب آپ کی حدیث ہے, آپ کا حکم ہے, عام کیوں نہ کروں؟ فرمایا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں. یہ نبی پاک کا مزاج ہے, یہ سرکار کی طبیعت ہے, یہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے. اور ہم کب تک اپنی من مانی کرتے رہیں گے؟ 2 مہینے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا رسول اللہ رجب کو بھی برکت والا بنا, شعبان کو برکت والا بنا, مجھے رمضان تک زندہ رکھنا. اور اس کو آسان لفظوں میں کر دوں, سمجھ صحیح آئے گی. ماں یہاں پہ ہو نا جی وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی, اور بچہ ہو دبئی میں یا کسی اور ملک میں, تو فون چلا جائے کہ معاملے اب خراب لگ رہے ہیں, چھٹی لے, جتنی جلدی ہوتا ہے آپ واپس. وہ جلدی جلدی چھٹی لے, ٹکٹ ہاتھ میں ہو, جھاڑنے والا ہو, تو ایک ہی دعا بچے کے ذہن میں ہوتی ہے, یا اللہ ماں داخری منہ ویکھ لواں, یا اللہ ماں جانے تک زندہ رہے. ادھر ماں بھی کہتی یا اللہ بچے کو دیکھ لوں, یا اللہ تب تک زندہ رکھنا. 2 مہینے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے, یا اللہ رمضان, تجھے پتا ہے میں نے کب تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, رمضان بڑی شان والا ہے, عظمت والا ہے, یا اللہ رمضان تک مجھے زندہ رکھنا. سرکار 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے. صحابہ کہتے ہم کھجوروں کے باغ میں گوڈی کر لیتے, ہم ان کو پانی لگا لیتے, بڑے بڑے کام ہم رمضان آنے سے پہلے کر لیتے کہ رمضان میں یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کریں. ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. پھر میں کہوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, ڈاکٹر مجھے کہے کہ تجھے پیٹ کا مسئلہ ہے, صبح روٹی کھانی ہے, شام کو کھانی ہے, درمیان میں کوئی چیز نہیں کھانی, تیرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا, سارا دن بھوکا رہوں گا, من کی چیزیں نہیں کھاؤں گا, اپنے باغ ہے نہیں کھاؤں گا, گھر کا دودھ ہے نہیں پیوں گا, گھر کا مکھن ہے نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر کے کہنے پہ, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ روزہ نہیں چھوڑ دیتا ہوں. سرکار کہتے ہیں, روایت میں ہے روزہ رکھنے سے بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے. میں کہتا نہیں میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں نے نہیں رکھنا. وہ اولاد کی خاطر جون جولائی کی گرمی میں آپ لوگ نا جی بزرگ اپنی اولاد کی خاطر کتنی گرمی میں آسمان کے اوپر چڑھ کے, وہ 3ری 4تھی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے ظاہر ہے جو کام کرے وہ کام کر رہا ہے, مشقت لیتا ہے, سارے جسم سے پسینہ آ رہا ہے, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے, تکلیف برداشت کرتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ 449 میرا گاؤں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا کورا ہوتا ہے, صبح اٹھ کے کام کرنے والے کمار چھیل کے آتے ہیں. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے روزہ رکھ کے تکلیف نہیں برداشت کر سکتا؟ پھر ہم کہیں ہم مسلمان ہیں. جب مجھے دیہڑی کی ضرورت ہے,
جب میرے نوجوان جو ہے وہ دبئی کی گرمی اور کویت کی گرمی اور سعودیہ کی گرمی سارا دن وہاں کام کرتے ہیں پیسوں کے لیے، ریالوں کے لیے، تکلیف اٹھاتے ہیں. جتنے یہ ٹرک ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور، ان سے پوچھئے گا، وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے بھی ہمیں جاگنا پڑے تو ہم جاگتے ہیں. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اور روزے کی بات آئے، مجھے شوگر ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے فلاں مسئلہ، میں روزہ، یار تم مر تو نہیں نہ جائے گا. روزہ چھوڑنے کی تب اجازت ہے جب اتنا زیادہ مسئلہ بن جائے بندے کو لگے کہ میں نے مر جانا ہے، میرا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جانا ہے. پھر اسلام کہتا ہے اچھا تو اب اپنی جگہ پہ روزے کا کفارہ دے. جو بندہ جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ شرعی مسئلہ سن لیں. الحمدللہ فقیر نے جامعہ فریدیہ سائیوال سے تخصص کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ جانتا ہو پیر منظور شاہ صاحب کو، انہوں نے اپنے دستے مبارک سے فقیر کے سار کے اوپر پگڑی باندھی تھی. تو میں یہ مسئلے کی بات کر رہا ہوں، فتوے کی بات کر رہا ہوں. جس بندے کو روزہ رکھنا اسی کو اجازت ہے، وہ اپنی جگہ پہ 1 کروڑ بندے جو کعبے کے اندر رہتے ہیں ان کو روزہ رکھوا دے، اس کے 1 روزے کا کفارہ بھی ادا نہیں ہونا. کفارہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو رکھ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ ایک بندہ ٹھیک ہے رکھ سکتا ہے، وہ کہے جی اچھا میں روزہ رکھوا دیتا ہوں، وہ کروڑوں کو رکھوا دے، اسی کے اوپر فرض ہے، وہی رکھے گا. اور اسلام نے 11 مہینے مجھے اور آپ کو دیے، مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ، کلو واشربو، جو مرضی کھاؤ. لیکن 1 مہینہ مالک نے کہا ہم 1 مہینہ بھی نہیں اس کی مان سکتے. اور جس محبوب کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ محبوب کی پیاری سنت تھی، ہر مہینے کے ایام بیض کے روزے رکھنا سنت ہے. 13، 14، 15 تاریخ کو ہر چاند کی، سرکار تو یہ بھی روزے رکھتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شعبان کا مہینہ گزرا ہے، سرکار پورے کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے. کیا قرآن بار بار نہیں کہتا اس محبوب کی اطاعت کرو، اس محبوب کی اطاعت کرو؟ سرکار کا ذکر، اس کے بنا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ذکر ضرور کریں، شانیں ضرور بیان کریں، پر یار ان کی ماننی تو بھی ہے نا. آپ سارا دن اپنے باپ کی شان بیان کرتے رہیں، سارا دن اس کی عظمت بیان کرتے رہیں، لیکن آپ کا باپ کہے بیٹا پانی دی واری پانی لا کے آ، آکھے نا ابا جی میں بہ کے تھوڑی شانہ بیان کرنی نے، گل نہیں تھوڑی مننی، ابا مان جائے گا، ابا ہو جائے گا راضی. وہ اللہ کے بندو، شان اپنی جگہ پہ بڑی افضل ہے، ہونی چاہیے، لیکن سرکار کی اطاعت کس نے کرنی ہے؟ سرکار کی بات کس نے ماننی ہے؟ مسجدیں ہماری ویران ہے، قرآن ہمیں آتا نہیں ہے، حدیث کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بالکل حدیث پاک. دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، ہم سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بڑا درجہ بخاری کا ہے. چلو یار برکت کے لیے بندہ پڑھ لے، چلو برکت کے لیے دروس بخاری بندہ حاصل کر لے، لیکن بڑی ابھی نہیں نہ پتا کہ فلان جو ہے وہ انڈیا سے فلم ریلیز ہو رہی ہے، پھر وہ وی پی این لگا کے اور ویب سائٹ توڑ کے کئی طریقے ایسے ہیں کہ نہ میں نے وہ مووی دیکھ لینی ہے. یہ میرے دل کے اندر آرزو کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ یہ فلاں حدیث میں پہلے دیکھوں، فلاں روایت میں پہلے دیکھوں، فلاں مسئلہ میں پہلے دیکھوں، قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر میں دیکھوں؟ یہ ہمارے اندر اچھا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ آرزو کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اللہ کے بندو، اس کے بنا گزارا کوئی نہیں ہونا. آپ اب رمضان بالکل قریب ہے، سرکار 2 مہینے پہلے دعائیں کرتے رہے، رمضان قریب آ گیا، ہم کم از کم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ یار روزہ نہیں چھوڑنا. گھر میں ماں جی کی بھی جا کے محنت کریں، ماں جی اگر تکلیف ہوتی ہے تو برداشت کریں، روزے جیسی بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. کتنی ہماری مائیں بہنیں آپ دیکھتے نہیں تکلیفیں برداشت کرتی ہیں. المیکسی میں چلے جائیں تو کتنی دیر وہ اتنے بڑے بیگ اٹھائے ہیں، کتنی وہ پیدل چل کے نہر کے پل تک آنا، پھر وہاں تک جانا، سارا دن بازار پھرتے رہنا، سارا دن. تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تھکاوٹ کوئی نہیں ہوتی. روزہ رکھ لیا تو تھکاوٹ ہو گئی، فلاں کر لیا تو تھکاوٹ ہو گئی. جب بندے کی مرضی ہو نا جی یہ میں نے کام کرنا ہے، اس کو جتنی تھکاوٹ ہو وہ کر کے رہتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں مزدور کو تھکاوٹ کوئی نہیں ہوتی؟ جانوروں کو جو چارہ ڈالتا ہے اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی؟ اس کا تو کام ہی ختم نہیں ہوتا. پہلے صبح وہ چارہ لے کے آؤ، پھر بناؤ، پھر ڈالو، پھر اگلا کام، سارا دن ہی کام کرتا رہتا ہے. وہ بڑا راضی ہے، لیکن جب اس کو کہنا روزہ رکھ لو پھر اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو ہلکا جانا ہے،
ہم نے دین کو اختیاری آپشنل جانا ہے، کمپلسری نہیں جانا۔ اگر دین کو ضروری جانا ہوتا، دین کو لازمی جانا ہوتا، ہم کہتے سارا زمانہ ایک طرف دین اور مذہب پہلے ہے، ساری برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دین کو میں نہیں چھوڑوں گا، سرکار کا طریقہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ نکاح تو خالصتاً مذہبی روایت ہے، مذہبی طریقہ ہے۔ بخاری کے حدیث پاک کے بندے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے جب بندے کا نکاح ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے کہ جس میں ہم دین کو پیچھے کر دیں، ہم دین کی مخالفت کر دیں، اپنے نبی کی ہم پیروی نہ کریں؟ تو وہ میری کون سی خوشی ہے؟ کیا سرکار نے ہمیں خوشیاں نہیں دی؟ کیا دین نے ہمیں خوشیاں نہیں دی؟ ہم اپنی مرضی نہ کریں، ہم دین کو اپنی مرضی کا نہ بنائیں، ہم دین چلائیں، تب بات بنے گی۔ دین تو ہمیں ذرہ برابر بھی ایک لمحے سے بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا۔ ایک بندے نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہے، بندہ کہتا ہے جی آج مجھے بڑا ذوق اور بڑا شوق ہے اور میری روحانیت آج بڑی جاگی ہوئی ہے، چلو میں مغرب کی 3 نہیں پڑھوں گا، میں 4 رکعتیں پڑھ لوں گا۔ کیا وہ قبول ہو جائیں گی؟ وہ تو اضافہ تو کر رہا ہے۔ دکاندار کے پاس آپ گئے، دکاندار نے مانگے 50 روپیے، سودا طے ہو گیا، آپ نے کہا نہیں جی یار 60 روپے رکھ لو، تو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مالک نے فرض کیے 3، آپ نے 4 پڑھے، تو مالک کو تو راضی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں مالک راضی ہوتا۔ مالک کہتا نا، مجھے صرف اپنی فرما برداری کروانی ہے، فرما برداری کی بات ہے، یہ کمی بیشی کی بات نہیں ہے۔ مالک اصل یہ پکوانا چاہ رہا ہے کہ ہر لمحے تیرے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، کرنا وہ ہے جو رب نے کہا، اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ تو جب اپنی مرضی سے ہم دین میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اپنی مرضی سے دنیا میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ میں ہر عرض کر دوں آپ کو، یہ بڑی حدیث پاک مشہور، آج کل لوگ سوال کے طور میں پوچھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا شعبان کے آخری 15 دنوں کا روزہ تم میں سے کوئی بندہ نہ رکھے، بلکہ امام ابو داؤد نے پورا باب باندھا ہے کہ شعبان کے یہ جو مہینہ ہے اس کے آخری 15 دنوں کے روزے رکھنے مکروہ ہیں۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ نفلی روزے رکھتے رکھتے کہیں تمہارے فرض روزے نہ رہ جائیں۔ یہ مسئلہ توجہ سے بس سن لیں تو بس اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا شعبان کے نفلی روزے نہ رکھو، کیوں؟ کہیں روزے رکھتے رکھتے کمزور ہو جاؤ گے تو فرض روزے نہ تم سے رہ جائیں۔ اللہ کے بندو، سرکار ہمیں قانون اور اصول بتا گے، فرض ہمیشہ پہلے ہے۔ اگر فرض کی ادائیگی میں نفل رکاوٹ بنے اس عبادت کو چھوڑ دو، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اگر فرض کی رکاوٹ میں نفل پڑھنا گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ نیکی ہے۔ اگر فرض کی ادائیگی میں نفل رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ نفل چھوڑ دو۔ ہاں، جو بندہ فرض بھی ادا کرے نفل بھی ادا کرے نا جی، تو اس کے لیے بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو فرض کی ادائیگی کے ساتھ نفلوں کی ادائیگی کا عمل رکھے۔ لیکن ایک بندے کو یہ لگتا ہے کہ رات 1-2 بجے تک میں محفل نعت میں رہا، میری فجر رہ جانی ہے، میری جماعت رہ جانی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تو کوشش کر کہ محفل بھی اٹینڈ کر، فجر بھی پڑھ، لیکن اگر تو یہ کہتا ہے نا ایک ہی کام ہونا ہے، پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دے، فجر کی نماز کی ادائیگی کر۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں بس سال بعد 11ویں دینی ہے، ہر مہینے کی 11ویں دوں گا، زکوٰۃ نہیں دینی، وہ غلط کر رہا ہے۔ 11ویں نفل ہے، زکوٰۃ فرض ہے، 11ویں نفل ہے، عشر دینا فرض ہے۔ یہ بات بالکل ذہنوں میں بٹھا لیں۔ بابے بلے شاہ فرمایا سی فرض پلائی بیٹھے اور نفلہ نیتی جاندے، فرض پہلے ہے، فرض کی ادائیگی کو ضرور پیش نظر رکھیں، وگرنہ ساری رات بھی نفل پڑھتے رہے نا جی تو فرض اگر ادا نہیں کیے اللہ نے راضی کوئی نہیں ہونا۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے اسی کے اوپر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی گزارشات تھی، اب ان باتوں کو بس سنی ان سنی نہ کر دیجئے گا، غور کیجئے گا، اپنے آپ کوشش کیجئے گا کہ یار رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔